ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بانی محترم بانی محفل پیکر اخلاص و محبت جناب حافظ محمد عبدالرشید صاحب سرکار کے بڑے پیارے خوبصورت ثنا خان جناب محمد اجمل قادری صاحب اور جامی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں بنارس فوجی صاحب و دیگر سامعین و حاضرین آج کا یہ پاکیزہ اور بابرکت پروگرام جناب حافظ محمد عبدالرشید صاحب کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے اور مجھے یہاں آ کے ہی پتہ چلا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 22 سالوں سے الحمدللہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہو اس کا فضل جس پر ہو جائے، جس بندے کا انتخاب ہو جائے اس بندے کی خوش قسمتی ہے۔ جتنے بھی احباب اس محفل میں آج تشریف فرما ہوئے یا پہلے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہر سانس پر سب کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آپ جتنے نورانی چہرے محفل میں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حافظ رشید صاحب کے کاروبار میں دن دوگنا رات چونی اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے باقی مہینے بنائے، اور 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے باقی دن بنائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جس ذات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی چیزوں کو زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کی، درود و سلام پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔
پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس ہاتھ نہ ہو اس سے ہاتھوں کی قدر پوچھو۔ سننے کے لیے کان عطا فرمائے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کی لاجواب اور بے مثال نعمت ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمیں مکان عطا فرمائے، نعمت ہے۔ سواری عطا فرمائی، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یہ کسی نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ توجہ ہے سب کی؟ احسان کا ذکر نہیں فرمایا کہ تمہیں ہاتھ عطا فرمائے تو احسان فرمایا، پاؤں عطا فرمائے تو احسان، آنکھیں عطا فرمائی تو احسان فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بغیر احسان کے عطا فرمائی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ ذرا محبت سے سارے بولے نا سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، ذرا مسکرا کر سارے بولو سبحان اللہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تو سب کے لیے بن کے آئے ہیں، اپنوں کے لیے رسول، بیگانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان سب پر نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ کہ لوگوں پر احسان فرمایا۔ لوگوں سے تو سارے مراد ہیں نا، پھر کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سارے الناس میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول ہم نے سب کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اب رسول سب کے لیے بنا کر بھیجا، مگر احسان صرف ایمان والوں پر فرمایا ہے۔ تو یہ جملہ سنیں گے تو آپ کے چہرے کلی کی طرح کھلکھلا اٹھیں گے انشاءاللہ، آپ خوشی سے جھوم جائیں گے اور آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے یہ محفل جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا رسول سب کے لیے بنا کر بھیجا، مگر احسان صرف ایمان والوں پر فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے احسان ایمان والوں پر فرمایا ہے، یہی وجہ ہے مصطفیٰ کا میلاد بھی پھر ایمان والے ہی مناتے ہیں۔ جس کے گھر بیٹا پیدا ہو خوشی تو وہی مناتا ہے نا۔ ساتھ والے پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں خوشی منا رہے ہو، تم مٹھائیاں کیوں بانٹ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں تو اڈے کر جمے، توجہ ہے، تو اڈے کر جمے چھوٹا جنہ بالے، کر کر ونڈو تسی لڈوਆਂ دے تھالے، خوشی نال ہویا ہر دل چ نہالے، ہوش کر ملا تے آمینہ دلالے۔ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو تو ہم جناب لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم کیوں نہ خوشی کا اظہار کریں کہ جس ذات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے یہ بھی میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو کعبہ ہے نا، تو کعبہ بھی اپنے کعبے کی طرف جھکا ہوا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے دنیا میں تو جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے، پانی میں رہنے والی مچھلیوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارک دی۔ ایک نے کہا پتہ ہے، دوسرے نے کہا کس چیز کا؟ کہا کہ جس آمینہ کے لال کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آمینہ کے لال سیدہ آمنہ کے گھر تشریف فرما ہو گئے۔ تو اتنی شانوں والا رسول اللہ نے دیا ہو تو پھر کیا خیال ہے کہ ہمیں میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ اونچا بولو، منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ بخاری شریف 30 جلد کتاب النکاح میں یہ روایت موجود ہے
کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، اس نے یہ شہادت والی انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ رسول سمجھ کے نہیں خوشی منائی اس نے کہا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، غیر ارادی طور پہ اس نے کہا جا تو آزاد ہے۔ جب ابو لہب مر گیا، جس کی مذمت میں سورۃ اللہب نازل ہوئی ہے، وہ ابو لہب مر گیا تو بعد میں خبر خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا کہ سنا پورا مہینہ، پورا سال کیسے گزرتا ہے، پورا دن کیسے گزرتا ہے؟ اس نے کہا پورا ہفتہ عذاب ہوتا ہے، پر جب سوموار کا دن آتا ہے، جب سرکار کے میلاد کا دن آتا ہے، پورا ہفتہ تو عذاب ہوتا ہے، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے تو اس انگلی کو میں منہ میں ڈالتا ہوں، مجھے ایسا مشروب پلا دیا جاتا ہے، اس مشروب کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں کمی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب جو غیر ارادی طور پہ خوشی منائے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا، تو جو نواسا، جو اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا، تو جو ارادہ کر کے یہ جھنڈیاں لگائے، جو ارادہ کر کے لائٹنگ کرے، کمکمے لگائے تو جھنڈیاں لگائے، اللہ اس کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اور جو بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے اللہ اس کو بھی مالا مال فرما دیتا ہے، تو جو سرکار کو بے مثل و بے مثال رسول سمجھ کے خوشی منائے اللہ اس کا بھی بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کے بندو، آپ اتنی دیر سے محفل میں آ رہے ہیں، اب تو آپ کو ٹرینڈ ہونا چاہیے، ذرا سینے کا زور لگا کے بولو نا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو ہاتھ ذکر مصطفیٰ کے لیے اٹھتا ہے نا اس کو کبھی فالج نہیں ہوتا، تو جو زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے کھلتی ہے اس کو کبھی لکوہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج ثابت کرو کہ ہماری زبانیں بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں، ہماری جانیں بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، سینے کا زور لگاؤ اللہ کے بندو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھو، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سرکار تشریف فرما ہوئے تو جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے۔ بولو کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، مجھے پتہ ہے کہ قرب قیامت لوگ جھنڈیوں پر اعتراضات کریں گے، آج تو جھنڈے لگا دے نا ذرا، لوگ جھنڈیوں پر اعتراضات کریں گے۔ فرمایا ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا جائے، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا جائے، اور ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پہ لگا دیا جائے، تاکہ سب کو پتا چلے۔ اور جھنڈیوں پر اعتراضات کرنے والوں، اور جبریل کو دیکھو، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں جبریل تو جھنڈے لگا رہا ہے۔ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں آمینہ کے پھول آ گئے، آمینہ کے پھول آ گئے، مل کے صدا لگائیں گے، آمینہ کے پھول آ گئے، آمینہ کے پھول آ گئے، آمینہ کے پھول آ گئے، آخری رسول آ گئے، آخری رسول آ گئے، اور شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں، شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں، شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں، والد بطول آ گئے۔ جو مان گیا ذرا ہاتھ اٹھا کے گواہی دو نا، والد بطول آ گئے، آمینہ کے پھول آ گئے، آمینہ کے پھول آ گئے۔ تیری عاشقی کو اے بلال، تیری عاشقی کو اے بلال، تیری عاشقی کو اے بلال، کرنے وہ قبول آ گئے، کرنے وہ
قبول آ گئے. ایک دفعہ سینے کا زور لگا کے کہو ذرا, آمینہ کے پھول آ گئے, آخری رسول آ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا گئے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان لوگوں کو فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو, اللہ کی رحمت ہو, پھر تم خوشی منایا کرو. آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تیرا فضل کیا گئے. تو قرآن میں اللہ فرماتا گئے, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا کبیرا. میرے لیے کہنا ہے تو پھر ذرا بالکل چپ رہو, تو قرآن واسطے کہنا ہے تو پھر اللہ دے بندے سینہ تان کے بولو نا سبحان اللہ ہے. قرآن کے لیے اس طرح بولو کہ پتہ چلے قرآن پڑھنا بھی سنی جانتے ہیں, قرآن سننا بھی سنی جانتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا فضل ہے تم پر, وہ آمینہ کے لال کی ذات بابرکات ہے. یا اللہ تیرا فضل تو سرکار کی ذات ہے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تیری رحمت کیا گئے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. پتہ چلا اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ گئے, اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ گئے. ادھر اللہ فرماتا گئے جب میرا فضل ہو, میری رحمت ہو, تو پھر تم خوشی منایا کرو. یہ جو تم مال جمع کر کے رکھتے ہو اس سے بہتر گئے اللہ کے فضل پر خوب خوشی منایا کرو. اللہ ادھر بھی کامیابی عطا فرمائے گا, تمہاری قبروں کو بھی روشن فرما دے گا. تو اتنی شانوں والا اللہ نے رسول دیا ہو تو پھر کیا خیال ہے ان کا میلاد نہیں منانا چاہیے؟ بخاری شریف میں روایت موجود ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا, آ کر کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے, اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم تو عید مناتے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ جناب کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا سورۃ المائدہ. اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں یہ آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو دین کی تکمیل کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے. اگر ہماری تورات میں یہ آیت ہوتی تو ہم تو عید مناتے. سبحان اللہ, کوئی آج کا بولا بالا سنی ہوتا تو وہ گھبرا جاتا. ہمارے سیدھے سادھے بندے ہیں نا, وہ پوچھتے ہیں آ کر میلاد کہاں لکھا ہے, تو ہمارے لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ ختم نبوت کا جلسہ کہاں لکھا ہے, وہ تو تم بھی کرتے ہو. ہے سیرت النبی کا جلسہ تو تم بھی کرتے ہو, وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ختم کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو برسی کہاں لکھی ہے جو تم کرتے ہو؟ بھئی صحابہ کرام ائمہ کرام میلاد منایا کرتے تھے اس دور کے تقاضوں کے مطابق. سنی دور میں سنی میلاد مناتے ہیں آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق. سبحان اللہ. مسجد تو وہی ہے نا, اس دور میں کارپیٹ نہیں تھے, آج کارپیٹ آ گئے. اس دور میں گیزر نہیں تھے, آج گیزر آ گئے. اس دور میں اے سی نہیں تھے, آج مسجدوں میں اے سی آ گئے. اصل تو مسجد ہے, اور مسجد تو وہی ہے, لوازمات بدل گئے ہیں. حج تو وہی ہے, اس وقت خیمے نہیں تھے, اس طرح کی یہ چیزیں نہیں تھی. آج بسیں بھی آ گئی, ٹرین بھی آ گئی, سارا کچھ آ گیا. اصل تو حج ہے. تو میں نے کہا اصل تو میلاد ہے, باقی لوازمات ہے. وقت کے دور کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. باقی مصطفیٰ نے اپنا میلاد تو خود بھی مصطفیٰ نے منایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, واہ.
کیا خیال ہے جی؟ حضرت عمر فاروق سے جب اس نے کہا نا کہ ہمارے پاس یہ آیت ہوتی تو ہم تو عید مناتے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا چپ کرو، اپنا منہ بند رکھ، تو ایک عید کی بات کرتا ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھی۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک حج کا دن تھا، حج کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ثابت کر دیا کہ عیدیں صرف 2 ہی نہیں، عید الفطر بھی عید ہے، عید الاضحیٰ بھی عید ہے، جمعہ بھی عید ہے، حج بھی عید کا دن ہے، اور سب سے بڑی عید سرکار کے غلاموں کے لیے مصطفیٰ کی ولادت کا دن، عید کا دن ہے۔ اور پھر جو نہیں مانتے میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اے جیڑیاں تسی کھلاں کٹھیاں کر دے ہو نا، ایک کھلاں والی عید بھی سرکار دا صدقہ ہے تے فطرانے والی عید بھی اللہ نے مصطفیٰ دے قدماں دا صدقہ ہی سانوں عطا فرمایا۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ عید ہمیں سرکار کی ذات بابرکات کا صدقہ ملی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کتنا بڑا ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، پیر سید احمد کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان والے، ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا، فرماتے ہیں کہ راتوں میں سے جو سب سے افضل رات ہے وہ مصطفیٰ کی ولادت والی رات ہے۔ محبت سے سارے پیچھے تک بولو نا سبحان اللہ۔ کیوں؟ فرمایا سب سے افضل رات سرکار کے میلاد والی رات ہے، اور اس کے بعد لیلۃ القدر افضل ہے۔ کیوں؟ فرمایا لیلۃ القدر کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو پھر اتنی شانوں والا رسول ملا ہو تو کیا خیال ہے ہمیں نہیں میلاد منانا چاہیے؟ پھر ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، آمینہ کو کنتو کنزن کا خزانہ مل گیا، حسن و حسین کو بے مثل نانا مل گیا، ہم گناہ گاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ حضرت نوح کو بھی موج میں کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم گناہ گاروں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ لیکن یہ باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں جس کی زبان پر قرآن ہو، دل میں قرآن والے کی محبت ہو۔ اور سادہ تسبیحاں کھڑکانے سے کیا ہوگا اگر ادب نہ ہو؟ ادب والے ہوں تو عبادت کم بھی ہوں تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے تو سلطان باؤ فرماتے ہیں تسبیح پیری تے دل نہ پھریا کی کرنا تسبیحاں نو اے پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی کرنا چلیاں اے ور کے علم پڑھیا، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی کرنا علمانو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دینا واہو پامے لال غبر کر کے آؤ ذرا سماعت فرماؤ، قرآن و احادیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی مصطفیٰ کا میلاد منایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی میلاد منایا، بلکہ علماء کا کہنا یہ ہے حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ موجود تھا، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا آدم کو سجدہ کرو، فرمایا حقیقتاً آدم کو سجدہ نہیں تھا، نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی میلاد منایا، سرکار کے نام کی برکت کی وجہ سے ان کی کشتی جو تھی وہ کنارے لگی۔ حضرت ابراہیم نے بھی میلاد منایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی میلاد منایا، پر ان کے میلاد اور ہمارے میلاد میں فرق یہ ہے وہ سارے انبیاء کہتے رہے وہ عظمتوں والا رسول آ رہا ہے،
یار ذرا ذوق کے ساتھ آپ بھی بولو نا سارے سبحان اللہ۔ وہ کہتے رہے وہ عظمتوں والا رسول آ رہا ہے، وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے، فرق یہ گئے وہ کہتے رہے رسول آ رہا گئے، ہم کہتے ہیں وہ شانوں والا رسول آ چکا ہے۔ رحمت للعالمین ان کی شان ہے، مقام محمود ان کا مقام ہے، توجہ ہے سب کی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مصطفیٰ کا کلام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مصطفیٰ کی شان ہے۔ قرآن سپاروں میں ہے، مصطفیٰ مدینے کے بازاروں میں ہے۔ قرآن کا جو کہا ہوا ہے مصطفیٰ کا وہ کیا ہوا ہے، قرآن میں ریب نہیں۔ ابھی تک جو نہیں بولا اب اس کی بھی باری آ گئی سبحان اللہ کہنے کی، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کی سبحان اللہ کی صدا وہ باہر تک چلی جائے گی۔ قرآن میں ریب نہیں، مصطفیٰ میں عیب نہیں، یہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ ایسا رسول اللہ نے عطا فرمایا کہ اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، جلال میں آئیں تو دوزخ ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے سورج ضیا پاتا گئے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملتا گئے، سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ جن کے چہرے سے سورج ضیا پاتا گئے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملتا گئے، جن کے قدموں کے نشانات سے انسانیت کو رستے میسر آتے ہیں، جن کی گفتگو سے بلبل نغمے سیکھتی ہے، جن کی آنکھوں کی حیا سے کلیوں کو شرمانا آتا گئے، جن کا آنا من اللہ ہے، جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ، کلام کلام اللہ، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، وہ خود محمد رسول اللہ ہے۔ یہ باتیں اسی کو سمجھ آ سکتی ہیں کہ جس کی زبان پر قرآن ہو، دل میں قرآن والے کی محبت ہو، ورنہ آدم چشتی نے کہا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ سبحان اللہ کی صدا لگاؤ نا یار ذرا۔ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چراوے، جو مخت و نقاب ہٹاوے، جو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جو رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے، علم رب نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل رب نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اور قصور میں لیٹے ہوئے بابا جی نے کہا رب رب کر دے بڈھرے ہو گئے، ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبا، سجدے کر کر ہارے، اور رب تے تیرے اندر وزدہ وچ قرآن اشارے، پر بلے شاہ رب اونوں ملدا جرا مصطفیٰ تو تن منوارے۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا اپنے ماننے والوں کو کہ میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت عطا فرماتا ہوں کہ جس کا نام احمد ہے، وہ بڑی شان والا ہوگا، ان کے ماننے والے حواریوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ اندھوں کو بینا آپ کرتے ہیں، کور والوں کو شفا آپ دیتے ہیں، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دیتے ہیں، آپ سے بھی طاقتور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اتنی شان والا ہے کہ اس کے پاؤں کے جوتوں کے جو تسمے ہیں وہ بھی کھولنے یا بند کرنے کے میں اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا۔ تو اتنی شان والا رسول اللہ نے عطا فرمایا تو ہم کیوں نہ پھر گلی گلی سجا کر سرکار کا ذکر کریں۔ بخاری شریف کتاب المغازی میں روایت موجود ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار خندق کھود رہے تھے،
تو میں نے دیکھا کہ سرکار کے چہرہ مبارک پر بھوک اور پیاس کے اثرات ہیں۔ یہ اذان جب ہوگی تو ذرا بتا دینا، اذان کا وقفہ کریں گے ہم، تو نماز انشاءاللہ پھر بعد میں ادا ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار کے چہرہ مبارک پر بھوک اور پیاس کے اثرات تھے، تو فوراً گھر گئے، جا کر بیوی کو کہا کہ اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہے تو کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا ایک بکری ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں، تھوڑے سے جاؤ ہیں، اس کا کھانا 2-4 بندوں کا بن جائے گا۔ اور ساتھ بیوی نے کہا کہ یہ بات سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کان میں جا کر آہستہ کہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اونچی آواز سے کہہ دو تو سارے صحابہ آ جائیں تو کھانا تو 2 بندوں کا ہے۔ حضرت جابر نے بڑے آرام سے جا کر حضور کے کان مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا دوپہر کا کھانا ہمارے گھر ہے۔ انہوں نے تو بڑے آرام سے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے سب کو فرما دیا ہے میرے صحابہ، آج سب کا کھانا حضرت جابر کے گھر ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ہے محبت کا اظہار فرماؤ یار سارے ذرا۔ یہ سبحان اللہ نہیں بھی کہیں گے تو تقریر میں نے کر لینی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے یا اللہ تو پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے مجھے پاک کہا، ہم تیرا تن بھی پاک فرما دیتے ہیں، تیرا من بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، تو آج ذرا ارادہ کرو نا کہ ادھر محفل سے اٹھ کے جائیں گے تو 1-2 درخت نہیں، اللہ نے پورا باغ ہمارے نام کا لگا دیا۔ جب سرکار نے سب کو فرما دیا تو حضرت جابر پریشان ہوئے کہ کھانا تو 2 بندہ گئے، تو اللہ کے رسول نے سب کو کہہ دیا۔ آپ خود سوچے نا کہ آپ شادی پہ 200 بندے کا انتظام کرو تو بندہ آ جائے 500 ہیں، تو بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کھانا کیسے پورا ہوگا، تو سارے معاملات ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، بیوی کو جا کر کہا، آگے بیوی بھی ہمارے عقیدے والی تھی، سبحان اللہ ہے، توجہ ہے صاحب کی۔ بیوی نے کہا جابر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے تو سب کو کہہ دیا ہے، اب یہ جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے ہیں اور گھوم جائیں گے، آپ کے چہروں پہ نور آئے گا اور دل میں سرور آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا جابر او پریشان نہ ہو، جو رسول سب کو بلانا جانتا ہے نا، وہ سب کو کھلانا بھی جانتا ہے، وہ سب کو کھلانا بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار حضرت جابر کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آج کسی کے گھر میں اس کا استاد آ جائے وہ خوشی سے مچل جاتا گئے، کسی کے گھر میں اس کے مرشد پاک آ جائیں وہ خوشی سے مچل جاتا گئے۔ یہ حافظ رشید صاحب کے گھر مرشد پاک آ جائیں یہ خوشی سے جھوم جائیں گے۔ واہ جابر تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے گھر میں امام الانبیاء تشریف فرما ہو گئے۔ سرکار نے اپنا لعاب مبارک ہنڈیا میں ڈالا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اب سرکار کی دعا کون سی دعا گئے؟ ایک میری اور آپ کی دعا ہے جو قبول ہو نہ ہو، ایک آمینہ کے لال کی دعا گئے۔ دعا ماں کے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرتے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو سرکار دو جہاں حضرت جابر کے گھر تشریف فرما ہوئے، اپنا لعاب ہنڈیا میں ڈالا۔ ہن جڑے لوگ آندے نے جناب اسی بھی کھانے ہاں تے سرکار بھی کھاندے نے، اسی بھی پینے ہاں تے سرکار بھی پیندے نے تے ساڈے جہی نے، تے تو ذرا اپنا تھوک ہنڈیا چ سٹ ہاں، تے ہنڈیا تے کھانی کسی نے نہیں لیکن تیری چھترول ہو جانی ہے کار دیاں کلو ہیں۔ میرے آپ کے تھوک کے اندر بیماریاں ہیں، کورونا ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے تو بی ہے تو کیا کچھ ہے۔ سرکار کا لعاب مبارک وہ ہے کہ کروے کنویں میں گر جائے اللہ میٹھا فرما دیتا ہے۔
اور یار پیچھے تک ہاتھ چک کے سارے بولو سبحان اللہ۔ اور بھائی جو جھوٹے لوگ ہیں وہ جناب اتنا اونچا بولتے ہیں تو جو سچے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، ایسے نہیں جیسے وہ اپنے خطیبوں کو داد دیتے ہیں تو تسی اس طرح داد دو، تو پھر ویکھو جناب نکتے آندے کس طرح نے ہیں۔ تو سرکار نے سرکار کا لعاب وہ ہے کروے کنویں میں گر جائے اللہ میٹھا فرما دیتا ہے، حضرت ابو کا دادا کی آنکھ پہ لگے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگے زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ سرکار نے وہ لعاب لگایا، خیر و برکت کی دعا کی، فرمایا جابر 10 صحابہ کو بلاؤ، 10 کو بلاؤ کھانا کھا کے چلے جائیں، 10 سائے کھانا کھا کے چلے گئے، فرمایا 20 اور بلاؤ، وہ بھی کھانا کھا کے چلے گئے، 50 اور بلاؤ کھانا کھا کے چلے گئے، 100 اور بلاؤ کھانا کھا کے چلے گئے، اور بلاؤ اور بلاؤ۔ کھانا تو 2 بندوں کا تھا، سبحان اللہ، کھانا تو 2 بندوں کا تھا، یہاں پر تو 100 آ رہا ہے، 50 آ رہے ہیں، 20 آ رہے ہیں، پھر 70 آ رہے ہیں، پھر 80 آ رہے ہیں۔ جب سب نے کھانا کھا لیا حضرت جابر سے پوچھا گیا جابر کتنے لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت جابر نے کہا وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوا وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبِزُ كَمَا هُوَ۔ کہا مجھے کعبے کے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے کھانوں تو 2 بندوں کا تھا، پر سرکار کے لعاب اور دعا کی برکت کی وجہ سے 1000 بندے نے کھانا کھا لیا۔ سارے بولو بھائی، سارے نعرے کا جواب۔ شکریہ شکریہ۔ سبحان اللہ، 2 بندوں کا کھانا تھا۔ بخاری کتاب المغازی سے میں دکھاؤں گا، یہ قصہ کہانی کو سٹوری نہیں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث۔ 1000 بندے نے جب کھانا کھا لیا تو سرکار نے فرمایا اے جابر، جی آقا، فرمایا اب ذرا اس ہنڈیا کو اٹھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے ہنڈیا کو اٹھایا تو جتنا کھانا میں نے اس میں ڈالا تھا اس سے بھی زیادہ بھی ہنڈیا میں پڑا ہوا تھا۔ تو پھر سرکار کا جو کھاتے ہیں تو پھر سرکار کا ہی گیت گاتے ہیں نا۔ یہ فوجی صاحب ہمارے بنارس فوجی صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت والے ہیں، یہ بھی سالانہ میلاد کراتے ہیں، تو ان کے گھر کا جو ہمسایہ ہے وہ دوسرے گروپ کا ہے، کہتا جی میلاد آ گیا ہن جناب مولویاں دا رزق کھل گیا تو روٹی تے لنگر انہاں نوں ملنا ہے۔ اور میں کہ اللہ دے بندیا اگر دیگ پکی ہے تو مولوی تے بیچارے 5 بیٹھے نے، 150 بندہ تے دوسرا بیٹھا ہے، انہوں نے زیادہ کھانا ہے یا انہوں نے زیادہ کھانا ہے، نام ان کا بیچاروں کا لگتا ہے، کھا تو تم جاتے ہو۔ اور دوسری بات میں نے کہا جو ہمیں میلاد سے لنگر ملتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میں مثلا پنجاب کالج میں پڑھاتا ہوں، الحمدللہ میں نے اسلامیات میں PhD کی ہے، اور میرا یقین ہے کہ مجھے جو پنجاب کالج سے تنخواہ ملتی ہے اللہ وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہو، جو آپ کو ملتا ہے وہ بھی سرکار کا صدقہ ہے۔ آپ اگر جنرل سٹور ہے جو وہاں سے ملتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر کسی کی پھل کی دکان ہے جو وہاں سے ملتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا بخاری کی روایت ہے واللہ یعطی وانا قاسم، فرمایا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، آگے میں لوگوں میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ جرا جرا سرکار دا کھاندا ذرا ہاتھ چک کے سینے دا زور لگا کے جواب دے جو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ یہ جملہ تو ذرا مل کے سینے کا زور لگا کے کہہ دو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ گر
کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیری سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی پینا تھا، وضو کرنا تھا تو پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا، تو کنویں پہ ہم کھڑے تھے تو بڑے پریشان تھے۔ جب بڑے پریشان تھے تو ادھر سے آمینہ کے لال تشریف فرما ہو گئے۔ جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہو جائے پھر ناممکن کام ممکنات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، غموں کو اللہ تبارک و تعالی راحت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا ہے، پانی پینا ہے، جانوروں نے پانی پینا ہے تو پانی تو ہے ہی کوئی نہیں، اندر تھوڑا مشکیزے میں پانی پڑا تھا، سرکار نے فرمایا وہ مجھے دو۔ جب پانی پیش کیا گیا وہ تھوڑا سا مشکیزے میں تھا، سرکار نے اپنے منہ میں لیا اور کنویں میں کلی فرمائی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب سرکار نے کلی فرمائی، بات اگلی بڑی مزے کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم یہ جج نہیں کر سکے کہ جو سرکار نے پانی پھینکا تھا وہ پہلے نیچے گیا یا نیچے والا پانی پہلے اوپر آ گیا۔ یہ سرکار کی ذات ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار کے ساتھ جب جایا کرتی تھی تو ساری عورتیں کھڑی ہوتی تھی کنویں پر ہیں، کسی کو پانی نہیں ملتا تھا، لیکن جب میں جاتی تھی تو پانی فوراً اوپر آ جایا کرتا تھا۔ سرکار کی ولادت پر مچھلیوں نے ہیں اور یہ پتھروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ جایا کرتا تھا، درود و سلام کی آوازیں کانوں میں آتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی آواز آتی ہے تو نظر تو کوئی بھی نہیں آتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ علی تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے صرف اللہ نے تمہارے لیے ہی رسول بنا کر بھیجا؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے ان درختوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا ہے، ان پتھروں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا۔ او گونگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او گونگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او ان بولیاں نو بھلا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے۔ اور ایک اور محبت والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا جب ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں تو سرکار تشریف روحانی طور پر تو تشریف فرما گئے، اگر وہ کرم فرمانا چاہیں تو سرکار جسمانی طور پر بھی تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک محبت والے نے کہا عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، آپ بھی مل کے صدا لگائیں گے، پتہ نہیں کس کی آواز پسند آ جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ اگلے جملے تھے ہر بندہ بول پائے گا، گھر سجا کے حضرت ایوب نے کہا، گھر سجا کے حضرت ایوب نے کہا، دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں۔
دیکھ لیتے ہیں محبوب کدھر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الان۔ یہ نہ آپ سمجھنا کہ مولوی صاحب جتھے بھول جاندے نے تے تقریر شروع کر دیندے نے، تقریر اپنا کھانے کے ساتھ رائتا ہو، سلاد ہو، سپرائٹ ہو نا تو کھانے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، تقریر میں شعر ہو تو تقریر کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اصل تو قرآن و حدیث ہے نا، پھر جو اہل سنت کے خطباء ہیں ان کی ڈبل ذمہ داری ہے، انہوں نے پہلے مجمع کو جگانا ہوتا ہے پھر اپنا خطاب سنانا ہوتا ہے، تو ذرا ساتھ ساتھ آپ کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مکہ میں وہ پتھر جو میرے اعلان نبوت سے پہلے، نبی تو تھے لیکن اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب آپ توجہ کریں، انشاءاللہ یہ بات سنیں گے تو رات کو سوئے بھی ہوں گے نا تو آنکھ کھلے گی تو زبان سے سبحان اللہ کی صدا نکل رہی ہوگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی 40 سال تک تو سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں کہ نہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث میں دکھاتا ہوں، حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مکہ کا پتھر مجھ پہ سلام پڑا کرتا تھا، میں آج بھی پہچانتا ہوں۔ سرکار نے اعلان نبوت تو کیا 40 سال کے بعد، اس پتھر کو کس نے بتا دیا یہ اللہ کے رسول ہے؟ توجہ نہیں کی آپ نے، ہے پتھر کو کس نے بتا دیا یہ اللہ کے رسول ہے؟ پتہ چلا لوگوں میں تو سرکار کی شہرت بعد میں ہوئی ہے، پتھروں کو پہلے بھی پتا تھا، یہ عام نہیں ہے، اللہ نے اس کو کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور اجازت ہو تو اگلی بات بھی کر دوں۔ اب اگلی بات میں یہ حافظ عبدالرشید صاحب کے لیے خاص طور پر اور آپ سب کے لیے بالعموم کرنا چاہتا ہوں، جو سرکار کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، اجمل صاحب بھی ماشاءاللہ، نعیم صاحب یہ ماشاءاللہ بڑے معروف، جامی صاحب معروف شناخواں ہیں، ان سب کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، پتہ نہیں سرکار جانتے ہیں کہ نہیں، پہچانتے ہیں کہ نہیں، اور میں نے کہا اللہ نے تو ہمیں وہ کریم آقا عطا فرمایا ہے جو پتھر مصطفیٰ پہ سلام پڑھے، جو پتھر مصطفیٰ پہ سلام پڑھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں، تو جو رسول پتھروں کو پہچانتے ہیں وہ مصطفیٰ اپنے غلاموں کو بھی پہچانتے ہیں، غلاموں کو بھی پہچانتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ جو ان کو پہچانتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں پہچانتے؟ ہم یہاں درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، سن کر جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول قاسمی لکھتے ہیں کہ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول۔ اور ذرا ادھا ٹل تسی بھی تو لاؤ نا، سارے میرے ہی پسینے نہ کڑاؤ، تسی بھی زور لاؤ تاکہ کوئی اد پا خون میرا جائے تو چھٹاکی توڑا بھی تو جانا چاہیے نا۔ یہ میں نے ظرافت کے لیے کہہ دیا، سرکار کا ذکر کرنے سے خون جاتا نہیں، یہ ذکر تو مردوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ مل کے صدا لگائیں گے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا۔ حدیث کا ترجمہ ہے زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی ماند، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول۔ اور یا رسول اللہ تو ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ذرا سینے کا زور لگا کے بولو نعرہ رسالت۔ آج زندہ زور ہے لگا دو، پتہ چلے سرکار کے دیوانے بیٹھ کے میلاد کر رہے ہیں۔ نعرہ رسالت۔ انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول۔ قسم اللہ کی آقا
سن رہے ہیں مدینے میں، پھر ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یار، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یار۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یار۔ اور اگر اجازت ہو تو مقطع پڑھ دے۔ شیخ الحدیث کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یار، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یار۔ گوگا صاحب فرما رہے ہیں ایک کری پھر پڑھ دو، تو اڈا کی خیال ہے؟ آتے ذرا سننا ہے تو پھر سبحان اللہ بھی تو سورالی بولو نا ذرا، سارے بولو بھائی، سارے بولو۔ تاجدار ختم نبوت۔ اب بھائی نعرے کا جواب اس طرح دو کہ مرزائی بیڈ تے بھی لیٹے ہوتے ہو تھلے ڈگ پڑ ہیں، اس طرح ذرا نعرے دا جواب دو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مل کے صدا لگائیں گے بھری تحقیق سے، ہم نے پکارا یار، شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یار، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یار۔ تو یہ سرکار کے میلاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے والوں کی باتوں پہ آپ نے نہیں جانا۔ ہاں جو ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، بینڈ باجا، یہ سارا کچھ بجایا جاتا ہے، اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں سرکار تشریف لا رہے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس مصطفیٰ کا امتی بنایا جن کا غلام بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مطالبے کے سرکار کا غلام اور امتی بنا دیا ہے، اس لیے ڈول ڈمکوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم کہتے ہیں درود و سلام پڑھو، سرکار کی عظمت کے جلوس نکالو، ہیں سرکار کی نعتیں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نوافل ادا کرو، درود و سلام پڑھو، ہیں خوشی میں جناب مٹھائیاں بانٹو، جلیبیاں بانٹو، یہ کام کرو۔ اس سے دیکھو انشاءاللہ العزیز ابو لہب کافر ہو کے محروم نہیں رہا، تو ہم مسلمان ہو کر کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ بولو ہم مسلمان ہو کے کبھی بھی محروم رہ سکتے؟ اس لیے میں نے بھی ایک جگہ پر آگے مزید جانا ہے، ایک شادی کا بڑا اہم پروگرام ہے، آئیے کال وہاں پر سکے نہیں تو وہاں پر پہنچنا ہے، ورنہ خیال تھا کہ کچھ باتیں اور شامل کرتا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کا دیدار کر کے، زیارت کر کے، اور یہاں پر پہلی مرتبہ یہ حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ حافظ صاحب ہمارے پاس جامعہ نعمانیہ میں الحمدللہ نماز تراویح کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں، اور الحمدللہ میری 5 کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، آگے 6ٹھی کتاب بھی الحمدللہ آنے والی ہے۔ تو گوگا صاحب وہ کتابیں بھی لے کر آگے اہل محبت میں تقسیم فرماتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے دین دان آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قائم و دائم فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی پھر موقع ملا انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب